अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, ये आपके पीएमडीए के खिलाफ तो बड़ा एहतजाज सख्त हो गया है। सहाफती तंजीमें, सियासतदान धरना दिए बाहर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि आप काला काला कानून जो है वो लेके आ रहे हैं और उसके ज़रिए आप जो है वो मीडिया की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। तो कुछ आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ज़रा ज़्यादा हो गया है या फिर इंगेज करने का कोई तरीका सोचा जा रहा है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि अपोजिशन का तो एक सिंपल असूल है ना कि वो तो जाके शैतान के साथ भी बैठ जाएंगे हर बात के ऊपर के जो भी हो, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो फेक न्यूज के खिलाफ कार्रवाई हो, या वो कुछ और हो, जो भी हो वो जाके बैठ जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने जो है वो एक जो यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर थी उनको कहा कि जी पाकिस्तान का आपको जीपीएस प्लस स्टेटस ही खत्म कर देना चाहिए अगर आप इन पे दबाव डालना चाहते हैं। तो ये तो अनफॉर्चुनेट इतने छोटे लोग हैं, इनसे क्या इनसे बात जो है वो। जहां तक ये बात है फेक न्यूज के ऊपर, मैंने तो कहा है कि बात यह है कि अगर ये फेक न्यूज सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया का प्रॉब्लम है। और ये जो हम लॉ ला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी यही कानून है, यूके में भी यही कानून है। हमारे टीवी जो है वो बाहर जाके फाइन भी देते हैं, बैन भी होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। इसको भूल जाइए, आप अपना दे दें, बता दें हम फेक न्यूज से कैसे निपटें, अपनी तजवीज़ दे दीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सर, लेकिन ऑपोजिशन ने आज जो वहाँ तकारीर हो रही थी उसमें उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि जी ये मुसव्वदा आप हमारे सामने रखे तो आपने किसी कमेटी में हमारे सामने रखा ही नहीं है, तो हम इस पर जो है वो कैसे आपको कोई तजवीज़ दें या इसको जो है वो बात करें इसके ऊपर। और उन्होंने कहा कि हमें जो अंदाज़ा है कि आप जो कुछ करना चाह रहे हैं उससे तो आप मीडिया का गला घोंटना चाह रहे हैं, आप जो है वो पार्लियामान को बुलडोज और बाईपास करना चाहते हैं। देखिए जी, सच्ची बात आदिल साहब, ना तो हमारे मीडिया में और ना ही हमारी अपोजिशन में कोई लोग हैं जो कि कोई पढ़ के कोई तामीरी तनकीद वगैरह के ऊपर यकीन रखते हैं। हमने अगर मुसवदा बना लिया होता तो फिर कहते देखें जी बगैर कंसल्टेशन के मुसवदा बना दिए। अब हमने एक फ्रेमवर्क दिया है तो कह रहे हैं नहीं फ्रेमवर्क सही नहीं है, इसके ऊपर आप पहले मुसवदा बना दें। आप मुझे बताएं कंसल्टेशन क्या होगी अगर हम पहले मुसवदा बना के दे देते। हमने आपको एक फ्रेमवर्क दिया, हमने कहा जी हम ये फ्रेमवर्क प्रपोज कर रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलियन और जो ऑफकॉम है उसके सामने हमने पढ़ के उनके में जो चल रहा है वो हमने उसकी बुनियाद के ऊपर ये फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं, आप बताइए इसके ऊपर क्या तजावीज़ है। अब ना वो किसी ने फ्रेमवर्क पढ़ा है, हालांकि वो सिर्फ मेरे ख्याल कुछ 7 सफ़े हैं, ना साफियों में माजरत के साथ किसी ने पढ़ा है, और अपोजिशन तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं उन्हें, वो तो जो हुकूमत कहेगी उसके खिलाफ बैठना है। तो ये अनफॉर्चुनेट ये चल रहा है। जिसने भी वो पढ़ा है उसको समझ नहीं आ रही कि वो एतराज क्या करेगा, बिकॉज ना इसमें कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है। अगर तो ये आप समझें कि फेक न्यूज चलाना मीडिया का हक है और एंकर्स को और तमाम लोगों को ये हक है कि वो फेक न्यूज को प्रोपेगेट करें, तो जाहिर है मैं तो इससे एग्री नहीं करूंगा, कोई भी होशमंद आदमी इससे एग्री नहीं करेगा। इसी तरह से जो मीडिया वर्कर्स के राइट्स हैं वो देने, मसलन मुझे बताइए ना, ये आज जो तमाम लोग जो मुजाहरे के लिए आएंगे कैसे उनको बुला के मैरियट में ठहराया गया है, 5 स्टार होटल्स में ठहरे हुए हैं, कई जो है वो बिजनेस क्लास टिकट लेके आए हैं कराची से, कैसे आए हैं, ऐसे ही आ गए हैं। ये तो ऐसे बातें करने वाली। देखिए, मगर एक तो ये कि खैर मैं इस पॉइंट से इत्तेफाक नहीं करता कि किसी ने मीडिया में नहीं पढ़ा होगा या फिर ऑपोजिशन में भी शायद किसी ने वो फ्रेमवर्क नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जो बुनियादी एतराज़ है वो यही आ रहा है कि आप कहते हैं कि अगर फेक न्यूज़ के ऊपर तो ज़ाहिर है बात हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सबको इजाज़त हो कि आप जो दिल चाहे कह दें, लेकिन एक इंडिविजुअल को 10 करोड़ जुर्माना, इदारे को 25 करोड़ जुर्माना, आपसे गलती हो सकती है, आपकी जजमेंट, आपकी खबर जो है वो हो सकता है बाउंस कर जाए, खबरें बाउंस करती हैं, उस बुनियाद के ऊपर अगर इतना बड़ा जुर्माना डाला जाएगा तो फिर इसको तो ये तस्वुर किया जाएगा कि ये आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए है। आप वजीर इत्तलात हैं, आप बैठ के जो है वो जो धरना हो रहा है वहां जाके उनको सबको एंगेज कर सकते हैं कि आप आ जाएं, आपने तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है इस मामले में, और बैठ जाएं, बैठकर हमारे साथ इस मसले को हल कर लें। तो साहब आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं? ये जो यूके में अभी लॉ जो पार्लियामेंट में आया है उसमें जो फाइन है वो 18 मिलियन पाउंड, तो आप देखिए हम तो उसके मुकाबले में जो फाइन प्रपोज कर रहे हैं वो बहुत छोटा है। दूसरी बात यह है कि जो जिस किस्म की आप बात कर रहे हैं कि हो सकती है और वो गलत खबर हो सकती है, वो कई दफ़ा खबरें गलत भी होती हैं, वो तो फेक न्यूज़ नहीं। उसका बात तरीका ये है कि जो इदारा है वो बता देगा कि ये खबर जो है गलत हो गई है।
فیک نیوز کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایک ایسی خبر پلانٹ کرنا جس کا مقصد یہ ہو کہ مثلا میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 3 ہفتے یا 4 ہفتے پہلے ایک ٹیلی ویژن میں جب افغانستان کی ٹینشن عروج کے اوپر تھی تو ایک خاتون کو بلایا گیا، ان کو کہا گیا کہ یہ رولنگ پارٹی کی سپوکس پرسن ہے۔ ان خاتون نے کہا کہ جی ہم نے طالبان سے بات کر لی ہے، جو ہی طالبان کابل میں آئیں گے اس کے بعد جا کے ہم کشمیر کو فتح کر لیں گے۔ اور وہ اگلے دن ہندوستان کی تمام اخباروں نے اس کو ہیڈ لائن بنا دیا، ہم ڈھونڈتے رہ گئے کہ وہ ہماری رولنگ پارٹی کی سپوکس پرسن کون ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ حق ہے چلانا ٹی وی کا اور حکومت کو کچھ نہیں کرنا چاہیے تو پھر اللہ خیر صلی اللہ ٹھیک نہیں اسی طریقے سے جی اس میں ایشو یہ کہ یہ تو پھر ٹرائبونل نے طے کرنا ہے نا، جب ٹرائبونل طے کرے گا تو اس پر یہ شکوک و شبہات ہیں کہ باؤنس ہونے والی خبر کو، چوئی صاحب اس پہ میرے خیال ہے خود بھی سوال بھی کریں گے بات، باؤنس ہونے والی خبر کو اور ایک انٹینشنلی پلانٹڈ خبر کو یا پری پلانڈ خبر کو ڈٹرمن کرنا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جو ہائی کورٹ کے رائٹ سلب کر کے ایک ٹرائبونل فیصلہ کرے گا تو وہ تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا، وہ تو جو دل چاہے گا فیصلہ کرے گا، باؤنس فیک ہو جائے گی، فیک باؤنس ہو جائے گی۔ ذرا چوئی صاحب بھی سوال کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ دونوں کا ایک ساتھ جواب۔ نہیں لیکن آپ کے اس نقطے کا میں جواب دے دوں نا پہلے۔ اچھا چلے دے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا ہونا چاہیے لیکن اس کے جو میڈیا جو ٹرائبونلز بن رہے ہیں یا کمپلینٹ کمیشن بن رہے ہیں وہ ان کی جو تشکیل ہے اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، آپ ہمیں بتا دیں کیسے بنانے ہیں۔ ہم نے یہ پرپوز کیا ہے کہ یہ حکومت نہیں بنائے، ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن جو ہے اس کو تشکیل دیا جائے جو کہ ان ججز کی اور کمپلینٹ کمیشن کے لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کرے، جس میں میڈیا کے لوگ شامل ہوں گے کمیشن میں جو اپوائنٹمنٹس کرے گا۔ اس سے بہتر طریقہ ہے وہ بتا دیں، وہ ڈال دیتے ہیں۔ چوئی صاحب۔ فواد چودھری صاحب، you know that I am very fond of you. Having said this, آپ کا کیا مقصد ہے جب آپ کا کام ٹھیک جا رہا ہے؟ You have become a very effective and successful information minister اور پرائم منسٹر بھی آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، کم از کم میرے پاس تو کی ہے۔ Having said this again, آپ مجھے بتائیں آپ نے محاذرہ ہی کر کے کرنا کیا ہے؟ کبھی الیکشن کمیشن، کبھی اپوزیشن، کبھی یعنی تمام میڈیا۔ اب there is no such thing as fake news. Either it is news or it is not news. Fake is جال سازی ہے، جال سازی غلام حسین کرے یا عادل عباسی کرے یا کوئی اور کرے، وہ جال سازی کا مرتکب ہے۔ اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا از آلریڈی ریگولیٹڈ، تمام ان کی اپنا ایڈیٹوریل اور ان کا یہ چینل کے اپنا۔ میں اگر آپ کی اجازت ایک اور پوائنٹ بھی ایڈ کروں، دیکھیں اس میں ایک چیز اور بھی ہے، ایک تو جو آپ نے بالکل صحیح فرمایا، آپ کا جو نیوز کا تجربہ ہے ظاہر ہے ہم تو سیکھتے ہیں ان سے، ساتھ میں ایک چیز اور بھی ہے کہ سم ٹائمز آپ ایک نیوز بریک کر دیتے ہیں، نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہوتا، نوٹیفیکیشن 10 دن بعد ہوتا ہے۔ سو آپ کے پاس اگر خبر ہے، آپ کی سورس پکی ہے، آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو آپ خبر بریک کر دیتے ہیں، اور 10 دن بعد اگر وہ نوٹیفیکیشن نہ ہو تو وہ تو اس کو بھی فیک نیوز میں ٹھوک دیا جائے گا کہ بھائی آپ نے غلط خبر دے دی تھی۔ وہ کہ صحافی کے پاس تو ایویڈنس ہوگا اور وہ کسی اپروپریٹ فورم پر وہ ایویڈنس پروڈیوس کرے گا۔ سو اس طرح کے فلاس تو ہوں گے نا، چیزیں ہوں گی جن پر ٹرائبونل کے تحفظات بھی ہیں۔ اور چوئی صاحب کا سوال بھی لے لیں کہ وہ کہتے ہیں یا فیک ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو بالکل صحیح ہے، اگر محاذرہ بند کرو چوئی صاحب۔ چوہر صاحب بات آپ کی صحیح ہے، محاذرہ ہی ختم کر دیتے ہیں، ہم الیکٹورل ریفارمز کی بحث چھوڑ دیتے ہیں، الیکشن کمیشن سے محاذرہ ہی ختم ہو جائے گی، میڈیا میں اصلاحات کی بات چھوڑ دیتے ہیں، میڈیا میں اصلاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میڈیا دا کی چاہتے ہو تسی؟ شریفوں کے ساتھ جو این آر او میڈیا دا کی چاہتے ہو تسی؟ وہ 10 اور 25 کروڑ کا جرمانہ چاہتے ہیں اور کی جانتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر آپ یہ روز میڈیا پہ بیٹھ کے نانا بات کیا کریں کہ نیا پاکستان کدھر ہے اور عمران خان نے یہ جو وعدے کیے تھے کیا تھے؟ ہمارے وعدے تھے کہ ہم اصلاحات کریں گے، اب اصلاحات کریں گے اس کے اوپر آپ مخالف ہیں، یا آپ کہیں کہ اصلاحات کی کوئی ضرورت نہیں، جس طرح ابھی آپ نے کہا ہے کہ میڈیا تو آلریڈی ریگولیٹڈ ہے، اس میں تو اصلاحات کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا تو یہ پوائنٹ آف ویو پھر لے لیں کیا بالکل صحیح ہے، کوئی پھر اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خیر صلی اللہ، پھر سارے بیٹھ جاتے ہیں آرام سے۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا کو کسی قسم کی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، اصلاحات ضرور کریں۔ یہ 10 کروڑ 20 کروڑ کون دے رہا ہے یہاں جرمانے؟ نمبر 1، اور جو آپ کی میری عادل عباسی کی اور ساری دنیا کی پگڑیاں اچھالتے ہیں جن کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے، ادھر آپ نہیں جاتے، بانج وال پہننے تانے کٹے وال جاتے ہو۔ مطلب پرنٹڈ اور الیکٹرانک میڈیا از انڈر ویری ہیوی ریگولیشنز، اور یہاں کام ہو رہا ہے ٹھیک۔ مہربانی کریں چودھری صاحب،
پیپل آر ویری ویری ہیپی ود یو, یہ بھی اور کوئی آپ کو رزلٹ regulation الیکشن میں بھی اچھا مل گیا ہے, کم از کم باعزت ہے. اگرچہ جو پنجاب میں آپ کے ہاتھ آیا ہے, اور جس طرح عورتیں جو ہے آپ کے پولنگ اسٹیشنوں کے باہر, یعنی وہ جو دفتر بنائے ہوئے تھے وہاں جا کے وین پا رہی ہیں اور مہنگائی کا پیٹ سے آپا کرے تھا, ادھر بھی توجہ دیو. بٹ دیٹ از ناٹ مائی سبجیکٹ. پہلے یہ بتائیں, آج ابھی فوری آپ وزیر اعظم سے بات کر کے میڈیا کے خلاف تمام کارروائیاں بند کریں, اور جو پگڑی اچھال گروپ ہے ان کی پگڑیاں اٹھا کے باہر پھینکیں. وہ تو موبائل ہی پھینک کے چلے. ناسکے نہیں نہیں آ جائیں گے چوئی صاحب, آ جائیں گے. میرا خیال ہے ان کا موبائل ہی گر گیا ہے. چوئی صاحب کی بات چوئی صاحب آپ کا تاڑا تے فون ہی تھلے گر گیا ہے گل سن کے پوری. تو یہ آپ کو کہا کہ جو پگڑیاں اچھال رہے ہیں ان کو اچھالنا ہے, آپ نے فون اچھال دیا چوئی صاحب. صحیح بات ہے. میرا خیال ہے چوئی صاحب سوشل میڈیا کی طرف بھی ہے کہ زیادہ آپ لوگوں کا زیادہ سوشل میڈیا سے یا الیکٹرانک میڈیا سے؟ چوئی صاحب دیکھیں, میں یہی بات سمجھا کے تھک گیا ہوں جو چوئی صاحب نے بات کہی ہے. یہاں پہ جو میڈیا کا ایشو ہے نا, وہ 90% میڈیا کا ایشو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا اور چھوٹے چینلز کا ہے اور اخباروں کا ہے, جہاں پہ بہت زیادہ بلیک میلنگ اور بہت زیادہ فیک نیوز کے اوپر مبنی چیزیں آ رہی ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ جو ہمارا جو ٹی وی ہوتا ہے اس میں تو ایڈیٹر بھی بیٹھا ہوا ہے, اس میں رپورٹر بھی ہے, اس میں ایک رسپانسبلٹی بھی ہے, لیکن ہمارا یہ جو یہ سلسلہ ہے یہ بالکل خالی ہے. اور انفارچونیٹلی اس کے اوپر بھی یہ ریگولیشن مینلی تو ادھر کے لیے ہے, لیکن ادھر بھی نہیں آنے دے رہے, ادھر بھی نہیں آنے دے رہے. اب کرنا کیا ہے, اس کو بند کریں. سارے بڑے بڑے صحافی جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی وہاں باہر دھرنا دے رہے تھے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے, کوئی کرنے والا تو نہیں کرنا. پارلیمنٹ میں جائے گا, پارلیمنٹ دیکھ لے گی اس کو کیسے کرنا. تو آپ الیکشن سے کیا رزلٹ نکالے ہیں آپ نے؟ الیکشن میں الحمدللہ بڑا اچھا رزلٹ رہا ہے. دیکھیں, ایک دو چیزیں جو ثابت ہوئی ہیں. ایک تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی پارٹی اس وقت نیشنل پارٹی ہے تو وہ تحریک انصاف ہے, اس کے علاوہ تو کوئی پارٹی نہیں ہے. ہماری تمام صوبوں میں اگر کوئی ایک جماعت جس نے کہ کوئی سیٹیں لی ہیں, ایک جماعت جس نے کوئی اپنی ورث ثابت کی ہے تو وہ تحریک انصاف ہے. باقی ساری پارٹیاں تو جو ہیں وہ ثابت ہوا ہے کہ بڑے چھوٹے سیگمنٹس میں اور بڑے چھوٹے ایریاز میں ہیں, اس کے علاوہ وہ باہر ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے جو رزلٹ ہے اس نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے کہ عمران خان ہی ایک نیشنل لیڈر ہے اور تحریک انصاف ہی واحد ایک قومی پارٹی. اچھا سر, میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنے احتجاج سے کیا ہوتا ہے. دیکھیں, دھرنے احتجاج سے ظاہر ہے حکومتیں گرتی تو نہیں ہیں, لیکن حکومتیں کمزور ہوتی ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.